नहीं हुआ है। तब्दीली आई, तब्दीली यही आई कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, मेरे अकब में आप जो सब्ज़ी मंडी देख रहे हैं, ये सब्ज़ी मंडी नहीं बल्कि मैन लेतरान रोड है। यहाँ इस रोड पर तजावज़ात इतनी हो चुकी हैं कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। कहने का तो ये 50 फुट की रोड है, लेकिन तजावज़ात की वजह से ये रोड सिर्फ 20 फुट की रह चुकी है, जिसकी वजह से घंटों गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। जो एम्बुलेंस है उनको गुजरने के काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आए रोज़ के लोगों को शदीद अज़ियत का सामना होता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो नाजायज़ तजावज़ात लगाए बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये तजावज़ात कर रहे हैं और क्या CDA इनको इस बात से मना भी करता है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। आपको पता है ये ठिया आपने गैर कानूनी लगाए, तो ज़ाहिर सी बात है भाईजान, और क्या काम करे, यही काम करना पड़े। तो आपको पता है इस गैर कानूनी काम की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, एम्बुलेंस के लिए गुजरना यहाँ से मुश्किल होता है। तो हम क्या करें, आप बता रहे हम वही काम करेंगे। आप इधर काम खोले, हमें बता रहे कि यह काम करें, हम वही करेंगे, ताकि इधर हमें और कारोबार नहीं मिल रहा, यही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं आप बता रहे। तो आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, गवर्नमेंट के आपके लिए क्या इकदाम करें? जी, आप यही हमारा बंदोबस्त करें काम का, फिर आप इधर कोई रेडी शेडी नज़र नहीं आएगा। आप अलग जगह दे रहे हमें, हम उधर लगाएंगे, इंशाल्लाह कोई भी ये नहीं होगा। अभी काम नहीं है तो हम क्या करें, ज़ाहिर से बात ये लगाना पड़े। जगह नहीं मिल रही हमें कहीं, हुकूमत कहीं जगह दे दे, हम शिफ्ट हो जाएंगे, रोड खोल देंगे, यही वजह है और तो कोई वजह नहीं। गरीब आदमी है, आखिर मेहनत मजदूरी तो करनी है ना, शाम को बच्चों का पेट तो पालना है ना। मेहरबानी करे कहीं जगह दे दे, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। कोई हमारा भी सोचे ना, वो गरीब का, सब जिम्मेदार तबका है, उसी का सोच रहे हैं, उसी दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। गरीब आदमी तो मर गया। शाम को अगर आटा है तो सब्जी के पैसे नहीं है, अगर सब्जी है तो मिर्ची के पैसे नहीं मिल रहे कहीं से, क्या करे आदमी। तो रोड तो बिल्कुल क्लियर है, गाड़ियां तो आसानी से, उन गाड़ियों को कोई परेशानी नहीं है। बाकी साइड पे खड़े हुए हैं, बाकी गैर तजावुज़ात की बात तो वो आप बेहतर समझ सकते हो। बाकी रोड तो क्लियर है, रोड के लिए कोई मसला नहीं है। CDA के कोई नुमाइंदे आते हैं, आपको आके मना करते हैं कि ना लगाएं? जी आते तो हैं वो, फिर क्या। तो आप उनकी बात नहीं मानते? नहीं, बात मानने की मजदूरी भी तो करनी है, क्या करे, गरीब आदमी क्या करेगा। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को कि हुकूमत आपको कोई ऐसी जगह फराहम करे जहाँ पर आप आराम से बैठकर काम कर सकें? हाँ, इससे और अच्छी बात क्या होगी। बाकी रोड है, यही ये काम रोडों पे ही होता है, और कहाँ कहीं साइड में अगर अलग से मार्केट खोल ले तो अलग बात है। इमरान खान साहब की हुकूमत है, पठानों के वो फेवरेट थे। आप क्या समझते हैं कि उम्मीदें पूरी हुई हैं? उम्मीद है तो बस अल्लाह पूरी करेगा, इमरान खान क्या पूरी करेगा, यही बात है। जी, PTI की हुकूमत में जो है गरीब के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि दुनिया में PTI का जो नाम है ना, इमरान खान ने ऊपर किया है, लेकिन मुल्क में जो है कुछ भी नहीं हुआ है। ये गरीब लोग जो हैं, ये प्याज बेचकर, केले बेचकर अपने बच्चों का बड़ा मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है दुनिया में, जैसे अभी पीछे जो मरहला गुजरा है, कोरोना का हुआ है, या जिस तरह उन्होंने अच्छा किया है। मैं ज़कात का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो ज़कात भी हमने दी है, जैसे भी हुआ है दे रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमें भी दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं बेचारे, किस तरह अपना इलाका छोड़ कर आए हैं। जैसे हम लोग हैं ज़मीनों वाले ना, हमारा तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो बलादरी है इसका कुछ भी नहीं है। चलें, गुर्बत ठीक है, पूरे मुल्क में गुर्बत है। जी जी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उस गुर्बत को हल करने के लिए नाजायज़ तजावज़ात करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये जब रोड ब्लॉक होता है, यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती हैं, जी जी, क्या समझते हैं आप खुद भी यहाँ के ये ज़्यादती है, ये मुश्किलात है, बिल्कुल मुश्किलात है। ये किन किन मुश्किलात का सामना? यही है कि एम्बुलेंस गुजरती है, या ये हमारा आगे नीलोर फैक्ट्री है, यहाँ के बड़े बड़े अफिसर यहाँ से गुजरते हैं, डॉक्टर गुजरते हैं। पिछले दिनों में यहाँ खड़ा था, यही मामला हुआ था, तो फिर आर्डर हुआ इनको कि यहाँ पर रेडियम मत लगाएं, ऊपर लगा रहे हैं, ये जो शोल्डर हैं यहाँ पर लगा लें। लेकिन ये फिर बेचारे नीचे आ जाते हैं अपने रिस्क के मारे हुए। हम क्या करें ना, इनके साथ
کوئی لڑائی کر سکتا ہے نہ کچھ. ہر آدمی اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے سوچ رہا ہے. جب روڈ پہ یہ سٹالز لگے ہوئے ہیں شام کو انتہائی روڈ بلاک ہوتا ہے, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا؟ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ روڈ پہ جو ہے نا رش بڑھ جاتی ہے, پھر جو ہے نا مشکل ہوتی ہے نا گاڑیوں میں اور آدمیوں کے لیے. ان کو پراپر جگہ دینی چاہیے, روڈ پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. روڈ پہ جو ہے نا بہت مسئلے ہیں. یہ ساری جان چھوڑا ہے اصل تنگ آ گیا اس حکومت کو لوں کہ آج چیز دسنے پہ یار آج 100 روپے نہیں ہے کل 150 نہیں یہ کنٹرول کوئی نہیں. چاچا حکومت جدو آ رہی سی کہہ رہے سن کہ تبدیلی آ رہی ہے. وہ غلطی ہوئی گی لوگوں کو لوں وہ لوگوں پچھتانے ہسبندی کے پچھتانے پہ وہ آنے ساری غلطی ہوئی گی اصل کی معاف کرو. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آگ نیوز کا, ہمیشہ آپ نے پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک ایشوز کو آپ نے ہمیشہ ہائی لائٹ کیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ٹریفک کا فلو جو اتنا زیادہ یہاں پہ ٹریفک جیم ہے, اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ کوئی پیشنٹ آتے ہیں, ہمارا کوئی مریض ہے, آپ دیکھیں کہ کتنی دیر یہاں گاڑیاں لائن میں لگی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گزرنے میں مسائل ہیں. روڈ جو ہے وہ ایک فلو کے لیے اور ٹریفک کے لیے بنائی جاتی ہے, جبکہ اس تمام طرح کی تجاوزات کے ساتھ شہریوں کو جو عام پبلک ہے اس کے چلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس کو میں شکر گزار ہوں حق نیوز کا کہ انہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا, اور ہمیشہ کی طرح آپ ان کو اور ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے لیے اور عام عوام کے لیے ہوتے ہیں. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 2 یا 3 آپریشنز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, لیکن جیسے ہی جو ہے وہ آپریشن مکمل ہوتا ہے اس کے کچھ ٹائم کے بعد 3 یا 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہی روٹین سے ایسے ہی چل رہا ہے. اس میں بالکل یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور عام پبلک کی اویئرنیس بھی ہے. جیسے ابھی آپ کے لیے کتنی مشکلات ہیں یہاں پہ, آپ جب اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو عام آپ کے اوپر وہ جو ہے وہ دھاوا بولنے پہ بھاگتے ہیں, اور یہ عوام کو سوچنا چاہیے ہمارا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری فیور کے لیے ہو رہا ہے. اس میں ہم دونوں طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا, باحیثیت قوم ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہے. اگر ہم اپنے گھر کے باہر اپنی گلی کی طرف دیکھیں تو گھر کے اندر ہمارا گھر ہے اور باہر ہماری گلی ہمارا پاکستان ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے حق نیوز کا جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر دیا. میں خود یہاں کا رہائشی ہوں, تقریباً 8-9 سالوں سے اس جگہ پہ رہائش پذیر ہوں, بلکہ 4-5 سالوں سے میری یہاں پہ شاپ ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. سر ایکچولی مسئلے مسائل میں نے خود سٹیزن پورٹل پہ اس پہ تقریباً 3 دفعہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ میں اس کو آئے روز جب دیکھتا ہوں تو یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ آپ عصر کے بعد اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کو یہ ترامڑی سے تقریباً اس بینک سٹاپ تک آپ کو آدھے سے زیادہ گھنٹہ, حالانکہ یہ 5 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے, آپ کو یہاں تک پہنچنے میں آپ کو آدھے سے زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا. دیکھیں آپ کو سامنے یہ ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, یہ سامنے آپ کو نظر, آدھے سے زیادہ روڈ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. انفورسمنٹ والے آ جاتے ہیں. تقریباً 5-6 مہینے پہلے ایک آپریشن ہوا تھا یہاں پہ, آپریشن کر کے بیچ یہاں پہ تک ہوا تھا, عمر اسٹور تک ہوا تھا, اس سے آگے پتہ نہیں. ہمیں خود بھی اس حیران کن تھے کہ اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکا, کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے یہاں تک آپریشن کر کے پھر آگے جب یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی ہے یہاں پہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس کو روک لیا, یا ایسا نہیں ہو جائے. کیونکہ یہ دیکھیں عوام کے لیے آئے دن جو ہے نا مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں کے جو رہائشی ہے اس عذاب سے, آپ یقین کر لیں اس عذاب سے گزر رہے ہیں کہ جس کا جو ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے اور بھی کئی مسائل ہیں. دیکھیں روڈز کے سامنے آپ کو گندگی بھی نظر آ رہی ہے, روڈ صاف وغیرہ نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں انفورسمنٹ والوں کا کام ہے کہ یہاں پہ جو CDA والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اس چیز کو مانیٹر کریں کہ یہاں پہ آئے روز. دیکھیں آدھے سے زیادہ یہ CDA کا ایریا ہے, ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا قبضے کر رکھے ہیں. ہم نے پولیس والے سے بھی بات کی, وہ کہہ رہے نہیں یہ تو CDA کی ذمہ داری ہے. CDA والے سے بات کرتے ہیں, وہ یہاں پہ پتہ نہیں آتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ میں حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ آئیں اس چیز کو دیکھیں اور عوام کو اس عذاب سے نکالیں, کیونکہ یہ عوام کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. PTI کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انصاف دلوائیں گے. اگر یہی حکومت لوگوں کو انصاف دلوانے میں ناکام رہا تو عمران خان جو ہمارے اس قوم کے آخری امید کی کرن تھی, وہ بھی اگر جو ہے نا ناکام ثابت ہوا تو پھر اس عوام کا کیا بنے گا, کدھر جائیں گے ہم لوگ. پتہ ہے غیر قانونی ہے یہ, بچوں کا روزی کو مار ہے, کیا کریں, ٹانگوں سے دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کام تو کر نہیں سکتا ہوں مزدوری. تو کیا CDA والے آ کے آپ سے پوچھتے ہیں؟ جی آتے ہیں, پوچھتے ہیں, کیا کہتے ہیں آ کے؟ بس آتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے رزق کمانا ہے, کیا کریں اب. جی ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح
مین لیتراڈ روڈ پر غیر قانونی تجاوزات ہے جس کی وجہ سے آئے دن روڈ بلاک رہتے ہیں. سی ڈی اے کو چاہیے کہ اس تجاوزات کو ختم کر کے اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں تاکہ عوامی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.